حدیث پاک میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش فرمایا۔ غور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ محبوب فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے امت کو بتانے کے لیے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے تک تشریف لے گئے۔ اللہ کے حبیب نے دیکھا سامنے دو شخص لڑ رہے ہیں۔ جھگڑا تو اب ہماری فطرت بن چکی ہے، اس کو ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے۔ شریف لوگ بھی لڑتے ہیں، عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں، مذہبی لوگ لڑتے ہیں، قابل اعتماد شخصیت ایک دوسرے کے ساتھ الجھتی ہیں اور پھر مہینوں نہیں سالوں تک ایک دوسرے سے گفتگو ختم ہے، سلام کلام ختم ہے۔ ویسے ہی ہم بڑے تہجد گزار بنتے ہیں، بڑی تسبیحیں ہوتی ہیں، بڑے روزے سے ہوتے ہیں، بڑی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن حج سے بھی بہتر عمل، احکامات تمام ایک طرف، لیکن مسلمان کا مسلمان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ تمام عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نزدیک جس عبادت کی اہمیت ہے ہمارے نزدیک کوئی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے پیچھے آ گئے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال، غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ کے رسول خیر ہے؟ پھر فرمایا مجھے اللہ نے لیلۃ القدر بتائی تھی، ان دو آدمیوں کی لڑائی کی نحوست کی وجہ سے لیلۃ القدر میرے ذہن سے مٹا دی گئی، میرے دماغ سے محو کر دی گئی، اٹھا لی گئی کہ وہ کون سی رات ہے، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ یہ رات لیلۃ القدر کی رات۔ تمہیں ذرا غور کرو کہ دو آدمیوں کے لڑنے کی وجہ سے، صرف مسلمان کا مسلمان سے جھگڑا کرنے کی وجہ سے لیلۃ القدر ہمارے نبی پر ظاہر ہو چکی تھی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اس کو اٹھا لیا گیا اور محو کر دیا گیا، اور یہ نعمت جو ہمیں ملنے والی تھی وہ ہم سے اٹھا لی گئی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ اور جھگڑ رہے تھے۔ کاش وہ دو آدمی لڑ اور جھگڑ نہ رہے ہوتے، وہ دو مسلمان ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ نہ رہے ہوتے، تو آج ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔